بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کا پروگرام پہلے ہائی لائٹس کچھ خبروں کی، ان پر ہلکا سا تبصرہ اور آخر میں ایک نظم پیش کی جائے گی جس کا نام ہے بڑھیا نئی نویلی۔ تو پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ملک میں جو افراط زر کی شرح ہے وہ کم و بیش 9.5% ہے۔ یہ نیشنل اکنامک کونسل کو جو انفارمیشن دی گئی ہے اس کے مطابق انفلیشن یا افراط زر آئندہ کئی سال بڑھتی رہے گی۔ دوسرے لفظوں میں مہنگائی ہوتی رہے گی۔ In addition to what we have already achieved in terms of inflation، کہ ہم نے پہلے جتنی مہنگائی کر لی ہے اس پر بھی ہر سال، ہر لمحے، ہر مہینے، ہر ہفتے کئی سال، کئی سے مراد پھر یہی ہوں گے کہ ہماری موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کا پروگرام ہے کوئی 10-12 سال اقتدار میں رہنے کا، تو تب تک شاید اس سے یہی مراد ہے یا اس سے زیادہ۔ تو بہرحال عوام جو ہے وہ کمر بستہ پہلے بھی ہیں، کمر پر کچھ بستہ اور بھی بن لیں، ہے جی۔ تو دوسری خبر یہ ہے، ایران امریکہ ریلیشنز کے حساب سے امریکہ کا سیکریٹری آف اسٹیٹ، یونائٹڈ اسٹیٹس کا سیکریٹری آف اسٹیٹ، جس کو عموماً ہمارے لوگ جو ہیں وہ وزیر خارجہ کہتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں سوئس وزیر خارجہ کاسس کے ساتھ مل کر جو اس کی پریس کانفرنس ہے، ایک صحافی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ ایران کے ساتھ وداؤٹ اینی پری کنڈیشنز، یعنی بغیر کسی پیشگی شرط کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے ایران کے صدر حسن روحانی نے مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار فرمایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ نیگوشیشنز کے لیے تیار ہیں۔ اب امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ نے بھی یہ کہا ہے، اور بظاہر یہ کہا ہے کہ بغیر پری کنڈیشنز کے، لیکن ساتھ ہی پری کنڈیشن دے بھی دیے کہ ایران ہیز ٹو بہیو ایز اے نارمل کنٹری، کہ ایران کو ایک معمول کے مطابق جیسے ملک حرکتیں کرتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، تو تب ہم شروع کریں گے۔ اب ظاہر ہے وہ نارملسی یا معمول کا ملک وہ ہوتا ہے امریکیوں کے نزدیک جو ان کا تابع دار ہو، اور تابع دار بھی سخت قسم کا ہو۔ تو اس حساب سے ظاہر ہے یہ پری کنڈیشن پوری نہیں ہو سکتی ایران کے معاملے میں، یا کم از کم وہ جو جس کو وہ رعایت دیں وہ یہ ہے کہ جب تک وہ ان کی پالیسی میں متصادم یا حائل نہ ہو تب تک وہ تھوڑا بہت نیگلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک کنڈیشن ہے۔ اس کے جواب میں ایران کی رہبر آیت اللہ خامنہئی نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو پہلے ہماری عزت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، پھر ہم کریں گے۔ تو بہرحال یہ اس نیکسس میں اس ان اسٹیٹمنٹس کے یا کنفلکٹ کے مختلف زاویے ہیں، جن میں ایک عرب معاملہ بھی ہے۔ تو عرب اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک نیکسس ہے، دوسری طرف ایران اور اس کے جو الائز یا اسٹوجز ہیں مڈل ایسٹ میں ظاہر ہے ان کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ایران کے لیے اگرچہ بہت اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن امریکہ جو ہے وہ لوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پچھلے سال ہی 1989 میں اپنا معاہدہ جو ہے وہ ختم کیا تھا، جو ایک کمپریہنسو ٹریٹی تھی IAEA کے حوالے سے، کہ اب انہوں نے بھی ویسے سیٹسفیکٹری رپورٹ دی ہے کہ ایران از اسٹل کمپلائنگ ود دوز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، لیکن بہرحال اب بڑے چوز سب کو کون منائے۔ اب نیکسٹ خبر ہے چائنا US ریلیشنز۔ اس کے چینی وزیر دفاع نے بیان دیا ہے کہ اگر امریکہ ہم سے پنگا لے گا تو ہم آخری حد تک جائیں گے۔ یہ تو بغیر کہنے کے بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال چین جو ہے تائیوان کے معاملے میں اس کو ری انٹیگریٹ کرنے کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے، اور امریکی ری انٹیگریشن میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ بہرحال جو ٹریڈ کنفلکٹ ہے اس کے ساتھ اوور لے اس کنفلکٹ کا ہے۔ اس کے آگے خبر ہے PTI جو پارٹی ہے، یعنی خان صاحب کی جو جماعت ہے، اس میں ری آرگنائزیشن، اس کی تمام تنظیمیں توڑ دی گئی ہیں اور تمام عہدیدار فار دا ٹائم بینگ ختم ہوئے ہیں۔ صرف خان صاحب ذات خود، شاہ محمود قریشی وائس پریزیڈنٹ اور 4-5 اور ہائی آپس۔
اب نئی تنظیم سازی یا نئے عہدے نئے لوگوں کو یا پرانوں کو دیے جائیں گے اور اس طرح ری آرگنائزیشن کی جائے گی، لیکن بات وہی ڈھاک کے 3 بات، بیک ٹو اسکوئر ون، کہ پھر بھی خان صاحب ہی چیئرمین ہوں گے اور جو نائب صدور اب تک موجود ہیں مین وہ بھی ہوں گے اور ان کے نامینیز یا ان کے فیوریٹس بھی ہوں گے. ہاں جی، تو پھر جو ہے وہ راوی چین ہی لکھے گا، لیکن تنظیم سازی یا ری آرگنائزیشن بھی ہو جائے گی. اب آتے ہیں آخری حصے کے متعلق، اور وہ ہے آپ کے لیے ایک بڑی دلچسپ سی نظم ہے، آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے بڑھیا نئی نویلی. آپ نے دلہن نئی نویلی تو سنا ہی ہوگا، لیکن بڑھیا نئی نویلی بھی ہوتی ہے جب تیسری چوتھی مرتبہ کوئی بوڑھی بیاہی جائے. ہیں جی، تو ظاہر ہے ہر مرتبہ بیانے کے بعد وہ نئی نویلی ہوتی ہے. اب پتہ نہیں وہ نئی نویلی دلہن ہوتی ہے یا نئی نویلی بڑھیا ہوتی ہے، بہرحال کوئی اس قسم کا سلسلہ ہے. تو یہ موجودہ حکومت کے حوالے سے ہے کہ وہ 8-10 ماہ گزرنے کے باوجود اب بھی نئی نویلی دلہن ہو، بلکہ بوڑھی دلہن کی طرح بہیو کرتی ہے. تو آپ کے سامنے وہ نظم پیش کرتے ہیں، بڑھیا نئی نویلی. کیا خوب ہیں ناٹک یہ تبدیلی کے، کیا خوب ہیں ناٹک یہ تبدیلی کے، اس اقتدار بیگم چھیل چھبیلی کے. کیا خوب ہیں ناٹک یہ تبدیلی کے، اس اقتدار بیگم چھیل چھبیلی کے، اتنے ناخدا ہیں نیلی پیلی کے. اتنے ناخدا ہیں نیلی پیلی کے، یعنی اس کا سربراہ جو ہے پتہ نہیں کتنے ہیں، ظاہر تو ایک ہی ہے. اتنے ناخدا ہیں نیلی پیلی کے، ذرا اس باتونی سی شرمیلی کے. باتیں بہت کرتی ہے، ہر بات پر شرماتی ہے، لیکن پہلے سے بڑا پھکڑ تولتی ہے. تو اتنے ناخدا ہیں نیلی پیلی کے، ذرا اس باتونی سی شرمیلی کے. کیا باسی چہروں کو ہم نام دیں، کیا باسی چہروں کو ہم نام دیں، لچھن بد تر دلہن نئی نویلی کے. کیا باسی چہروں کو ہم نام دیں، لچھن بد تر دلہن نئی نویلی کے. اتنے ہی آتے ہی سسرال کو تارے دکھلا دیے. عوام کو تارے ابھی میرا خیال نظر نہیں آئے کہ آگے. آتے ہی سسرال کو تارے دکھلا دیے، چرچے سوچ کی کچھ ڈھیلی کے. ذرا سوچ کی بھی ڈھیلی ہے نا، بوڑھی جو ہوگی ہے. آتے ہی سسرال کو تارے دکھلا دیے، چرچے سوچ کی کچھ ڈھیلی کے، اور مثل فنکارہ کتنے ہی دعوے دار ہیں. وہ ہے نا گلابی انگریزی بولنے والی اداکارہ، کئی دعوے دار وہاں بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح کا معاملہ ہے کہ مثل فنکارہ کتنے ہی دعوے دار ہیں، اس بڑھیا چینچل رس رسیلی کے. بڑھیا ہے لیکن پھر بھی چینچل ہے. کہ مثل فنکارہ کتنے ہی دعوے دار ہیں، اس بڑھیا چینچل رس رسیلی کے، ساس سسر پھر بھی امید سے ہیں. ظاہر انہوں نے انویسٹمنٹ کیا نا، اتنے زیورات ڈالے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، بہت ساری برات اور ولیمہ وغیرہ ہوا ہوگا. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ سکسیڈ کرے، کہ ساس سسر پھر بھی امید سے ہیں، ساس سسر پھر بھی امید سے ہیں، بانج سڑیل سی بہو زہریلی کے. ساس سسر پھر بھی امید سے ہیں، بانج سڑیل سی بہو زہریلی کے. کیا خوب ہے ناٹک یہ تبدیلی کے، اس اقتدار بیگم چھیل چھبیلی کے، اتنے ناخدا ہیں نیلی پیلی کے، ذرا اس باتونی سی شرمیلی کے. کیا باسی چہروں کو ہم نام دیں، لچھن بد تر دلہن نئی نویلی کے. آتے ہی سسرال کو تارے دکھلا دیے، چرچے سوچ کی کچھ ڈھیلی کے. مثل فنکارہ کتنے ہی دعوے دار ہیں، اس بڑھیا چینچل رس رسیلی کے. ساس سسر پھر بھی امید سے ہیں، بانج سڑیل سی بہو زہریلی کے. دیکھیں اس بانج پن سے کچھ نکلتا ہے کہ نہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.